السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر ثانی صفزئی، آپ لوگ دیکھ رہے شیر ثانی صفزئی ٹی وی۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، اور ناظرین ہمیشہ میری دعا ہوتی ہے کہ خوش رہے، کامیاب رہے، پرسکون زندگی گزاریں۔ ناظرین، آج کل پاکستان کی سیاست سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ سبق پڑھ کر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں جن لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یہ اپنے پیارے ملک کی بقا کے لیے کام کرے گا، پاکستان کی عوام کی ترقی کے لیے کام کرے گا۔ ان کی گفتگو جو ہے وہ تہذیب سے، اپنے علاقے کی ثقافت سے بری ہوگی، نہ کہ گالی گلوچ سے، غلیظ قسم کے الفاظ سے بری ہوگی، کیونکہ اسی کو دیکھ کر جو ینگ جنریشن ہے ان کو نمونہ بنا کر آگے وہ بھی بڑھیں گے اور سبق حاصل کریں گے۔ ناظرین، آج کل جو اسمبلیوں کی حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک تو ایک دوسرے کی تنقید ان سے برداشت نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ایسے گھٹیا زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جاتی ہے کہ وہ ایک تہذیب یافتہ، ایک تعلیم یافتہ، ایک اچھے انسان کی زبان یا ایک تعلیم یافتہ انسان کی زبان نہیں ہوتی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسمبلی میں تمام ان پڑھ بے تعلیم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نہ دنیائی علوم سے آراستہ ہیں اور نہ دینی علوم سے آراستہ ہیں۔ دوسری بات ہے ناظرین کہ آپ اور ممالک میں بھی دیکھیں اور پھر پاکستان پہ بھی توجہ کریں کہ وہاں جو پارٹی جیت جاتی ہے، ان کو حکومت مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی مدت پوری کر کے وہ پارٹی چلی جاتی ہے۔ اگر ان کے اندر غلطیاں ہو تو وہ ساتھ ساتھ ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، نہ کہ باہر روڈ پہ نکل کے ان کی حکومت کے گرانے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی بھلائی کے لیے، ان کے ترقی کے لیے اچھے سے اچھے اقدامات اٹھا لیں۔ آپ امریکہ بھی دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، برطانیہ کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، لیکن پاکستان روز بروز پستی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر کوئی حکومت عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتے بھی ہے تو مخالفین ان کے خلاف روڈوں پہ نکل جاتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، حکومتی لوگ کو اپنی حکومت بچانے کے لیے مختلف تدابیر اپناتے ہیں کہ ہماری حکومت کیسے بچے گی۔
وہ عوام کے جو بلائی کے کام ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے پاکستان کی یہ سیاست ایک منفی قسم کی سیاست ہے۔ ایک پارٹی جب جیت جاتی ہیں ان کے خلاف ضرور بات کریں، ان کی غلطیاں ان کے سامنے رکھیں، ان کو سمجھائیں، لیکن ان کی حکومت کو گرانا نہیں چاہیے۔ ہو سکتے ہو عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ آپ ادھر دیکھیں، اگر نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو ان کے پیچھے پیپل پارٹی لگ جاتی ہے، اگر پیپل پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو نون لیگ لگ جاتی ہے، تحریک انصاف ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور جب تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو ان کے خلاف دوسرے تمام پارٹیاں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ تو اس طرح ایک بندہ کس طرح کام کرے گا؟ اور ایک تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام 100% ناکام جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جمہوری نظام بالکل ناکام ہی ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ نہیں آئے، آپ کی اتحادی حکومت بنی ہو یا بڑے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے ہوں، یعنی 2/3 میجارٹی کے ساتھ، اگر آپ کی پارٹی کا بندہ کوئی غلط کام کرے یا آپ کے اتحادی کوئی غلط کام کریں، آپ ان کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے۔ قدم اٹھائیں گے تو وہ آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، تو آپ کی حکومت گر جائے گی۔ اب ناظرین، صدارتی نظام میں یہ نہیں ہوتا۔ آپ ان کے خلاف اپنے جو آپ کے ٹیم ممبر ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پاور ہوتے ہیں، لیکن جمہوری نظام میں ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اگر ایک چیز حقیقت ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں سے بھی نظریں چرا لیتے ہیں، اور اگر آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ حکومت میں نہ ہوں، اور اگر حکومت بندے صحیح سمت چل رہے ہوں، فار ایگزامپل ابھی عمران خان کی جو حکومت تھی تو اس میں مہنگائی ضرور بہت ہی زیادہ تھی، قرضہ بھی عمران خان کی حکومت نے ریکارڈ ساز لیا ہے، لیکن یہ ایک قدرتی آفات بھی عمران خان کی حکومت میں آیا جس کو کرونا کہتے ہیں، اور اسی سے بھی اس نے بہت قرضہ لے لیا، ساتھ ساتھ اس نے ویسے ہی بہت قرضہ لے لیا۔ اس کے پاس جو ٹیم تھی ناکارہ تھی، بیکار ٹیم تھی، اور اکثر میں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ بھائی یہ خود ایماندار آدمی ہے، نڈر آدمی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی ہے، حاضر جواب آدمی ہے، لیکن اس کی جو ٹیم ہے وہ کمزور ہے۔ اس بیچارے نے ناکام کوشش تو بہت کی ہے، وزارت ادھر سے ادھر، لیکن اس میں وہ ناکام رہا۔ لیکن ناظرین، جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ تھے، پیپل پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہتے تھے عمران خان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، دیکھو تیل کی قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچی، پیٹرول کی، ڈیزل کی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی اس دن آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے سستی شہرت کے لیے تیل کو سستا کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس طرح ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، اگر ایک بندے نے ایک چیز مہنگی لی اور پھر وہ اپنی جو اس کی جو خوردہ قیمت ہے، جو پرائز، اس سے بھی کم قیمت پر بیچے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ عمران خان نے پیٹرول تو مہنگا لیے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہے، تیل مہنگا ہے، لیکن عمران خان اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے عوام کو سستا دیتا رہا۔
اور اس کی قیمت بڑھانی ہوگی، اور اگر اس طرح ہے تو اس میں پھر عمران خان کی حکومت کا کیا قصور ہے؟ پھر تو حق بجانب تھے۔ اگر آپ کا دشمن بھی ہو، اگر اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، وہ صحیح سمجھ جا رہے ہو، اگر وہ صحیح کام کر رہے ہو، تو ان کو تو پھر داد دینا چاہیے۔ اور اگر چیز میں اس کی غلطی نہ ہو، یعنی اگر وہ انٹرنیشنل مہنگائی ہو، تو پھر یہ بھی عوام کو بتانا چاہیے کہ بھائی اس کی غلطی نہیں ہے۔ لیکن مخالفین، اپوزیشن والے، چاہے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت، عمران خان کی حکومت ہو، یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے پاکستان کی حکومت، جن کی بھی حکومت آتی ہے، ناکام چلی جاتی ہے، اور اکثر ہمارے خزانے خالی ہوتے ہیں، پھر دوسرا یہی رونا روتا ہے، اور ہر ایک حکومت جو آتی ہے تو وہ قرضہ لے لیتے ہیں بیرونی ممالک سے۔ اس وقت پاکستان جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، 45,000 ارب قرضہ پاکستان نے لیا ہوا ہے، اور یہ قرض اتارنا قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا، ورنہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تقریباً ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا ہر ایک فرد لاکھوں کروڑوں روپے مقروض ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کا قرض اتر جائے، اور جو قرض کے مد میں ہم پیسے جن سے ہم نے قرض لیا ہوا ہے ان کو ہم دے رہتے ہیں، تاکہ یہ پاکستان کے خزانے میں رہے اور عوام اس سے فائدہ حاصل کرے۔ ناظرین، اب جیسے سب کے علم میں ہے کہ اب جب جناب نواز شریف صاحب، زرداری صاحب پلس اتحادی 11 پارٹیوں کی حکومت آئی، خیر ان کا تو کبھی یعنی کافی کم ٹائم ہوا ہے کہ ان کو حکومت ملی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، اور بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، اور تمام اشیاء خوردونوش کی قیمت بھی آسمان کو چھو رہی ہے، پیٹرول بھی مزید مہنگا ہوگا، تو پھر اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ ان کی حکومت میں بھی مہنگائی تھی اور ابھی بھی مہنگائی ہے، لیکن یہ لوگ تو پرانی کھلاڑی ہیں، تو یہ جب مشترکہ طور مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکا تو پھر عمران خان کیا کنٹرول کرتا ہے؟ تو ناظرین، یہ بھی ایک سوال ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، اس وجہ سے جو لوگ عمران خان کے خلاف تھے وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور پھر یہ امریکہ کے حوالے سے جو عمران خان نے کہا کہ اڈے نہیں دینے، ایبسلیوٹلی ناٹ، اس کی وجہ سے بھی عمران خان نے جب کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے، ہم کسی اور ملک کے غلام نہیں ہیں، اس پہ بھی لوگ عمران خان کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور خصوصی طور نوجوان طبقہ بھی ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، بوڑھے بچے عورتیں سب کافی جذباتی ہیں، اور جو موجودہ حکومت، اتحادی حکومت یہ پنس گئی، ان کو حکومت لینا نہیں چاہتے تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ زین شریف صاحب کو تاثر اللہ فرمائے۔